کہ کوئی ایک انٹرویو آ رہا ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ وہ ثاقب نثار والا کیس کیسے ہوا تھا، اس میں بتایا گیا ہے کہ جناب کیا کیا معاملات ہو رہے تھے اور دھرنے میں کون کھانا پینا فراہم کر رہا تھا۔ 19,000 ایکڑ تک جب لینڈ پہنچی تو 3,000 ایکڑ جو ہے وہ قبضے کی مد میں آتا ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ آپ اس کی پیمائش کریں اور ہمیں بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وی ٹاک کے ساتھ میں ہوں فیصل کمال پاشا اور میرے ساتھ موجود ہیں عمار مسعود صاحب۔ ناظرین، آج کل ایک جو موضوع ہے وہ بڑے ہمارے سیاسی افق پر بھی ہے اور عدالتی افق پر بھی بہت زیادہ اس پہ بحث ہو رہی ہے۔ ایک شخصیت کے بارے میں، ملک ریاض صاحب کی شخصیت ہے، تو سپریم کورٹ میں بھی ان کا معاملہ گرم ہے، اور دوسرا ان کے ایک انٹرویو کی بھی بڑی باز گشت ہے اس وقت مارکیٹ کے اندر۔ عمار صاحب سے پوچھتے ہیں کہ سر، یہ ملک ریاض صاحب کیا پھنس رہے ہیں یا آزاد ہو گئے ہیں، یا کیا معاملہ ہے ان کا؟ یار میں آپ کو بہت سیاڑا بیڑا آدمی سمجھتا تھا، آپ نے سیدھا منہ کھول کے ہی ملک ریاض کہہ دیا۔ بھائی، دانش مند لوگ ایسے موقع پہ کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑے پراپرٹی ٹائکون ہے۔ ہمارے میڈیا کی تو یہ روایت تھوڑی ہے، ہم سیدھا تھوڑی کہہ دیتے ہیں۔ اچھا، ملک صاحب کے حوالے سے دلچسپ و عجیب خبریں کوئی نئی نہیں ہیں۔ کبھی کس حکومت کی کس سے ڈیل کرا رہے ہوتے ہیں، کبھی طاہر القادری کے دھرنے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے بارسوخ آدمی ہے، اور ان کے حوالے سے میڈیا پر بات کرنا بہت مشکل ہے، اسپیشلی الیکٹرانک میڈیا پہ۔ لیکن دو خبریں آ رہی ہیں اچانک، خبریں آئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی ایک انٹرویو آ رہا ہے جس کے بارے میں سنوائی تھی جاوید چودھری صاحب نے، اور انہوں نے نہ صرف بتایا کہ انٹرویو آ رہا ہے، بلکہ انٹرویو کے محاسن، خصائص، خوبیاں، ثمرات، مضمرات، ساری چیزیں گنوا دی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ وہ ثاقب نثار والا کیس کیسے ہوا تھا، اس میں بتایا گیا ہے کہ جناب کیا کیا معاملات ہو رہے تھے اور دھرنے میں کون کھانا پینا فراہم کر رہا تھا۔ پھر کوئی 20 ارب روپیہ خان صاحب کے ذمہ ڈال دیا، اس کی بھی بازگشت سن رہی ہے۔ اس میں سے کوئی چیز ابھی تک کنفرم نہیں ہے، یہ اب ہواؤں میں چل رہی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا تو جلتی پر آگ کا کام کرتا ہے، انہیں تو ایک خبر مل گئی۔ ابھی تک یہ نہیں پتا کہ انٹرویو کہاں ریکارڈ ہوا نہیں ہوا، کہاں لگے گا، کب لگے گا، اس کے بارے میں کچھ بات نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ انٹرویوز جو ہیں وہ ان کے بارے میں یہ بھی بہت باز گشت ہو رہی ہے کہ وہ پریشر میں کروائے جا رہے ہیں، تو لیکن یہ سب کچھ ابھی تک ہوا میں ہے۔ جو بھی پریس کانفرنس کرتا ہے وہ کہتا تو بڑے یقین کے ساتھ ہے کہ میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں۔ آج ہی بحریہ ٹاؤن کراچی کے حوالے سے ایک خبر بھی آئی، اس پہ آپ بھی تبصرہ کیجیے کہ پتہ نہیں 16,000 ایکڑ لینڈ جو تھی وہ تو صحیح تھی، لیکن 19,000 ایکڑ تک جب لینڈ پہنچی تو 3,000 ایکڑ جو ہے وہ قبضے کی مد میں آتا ہے۔ یہ اچانک کیسے آ گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ ہر طرح سے وہ جو ہے نا پریشرائز کیا جا رہا ہے۔ جیسے میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ فرح گوگی کے خلاف بہت زیادہ خبریں لگتی ہیں تو بنیادی طور پہ فرح گوگی کو ملزم ٹھہرانا یا مجرم ٹھہرانا مقصد نہیں ہوتا، اس کا مقصد کسی اور کو پریشرائز کرنا ہوتا ہے۔ آپ کو بھی ایسا ہی لگ رہا ہے اس معاملے میں؟ سر، یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ بحریہ ٹاؤن جو ہے، میں نے اس کو 2019 میں بھی کور کیا، اور پھر ابھی بھی میں نے جس کی پروسیڈنگ دیکھی وہ مسلسل یہی شکوہ کر رہا تھا کہ جناب ہمیں جو پرومسڈ لینڈ ہے، جو ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کو ہم دیں گے، اتنی زمین دیں گے، اس سے کم زمین ہمیں ملی، کچھ 11,000 ایکڑ کے قریب ملی، جس پہ جو گزشتہ سماعت پہ چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ اسپارکو کی بھی ڈیوٹی لگائی، اور سندھ گورنمنٹ کی بھی، اور ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی، ان سب سے کہا کہ آپ اس کی پیمائش کریں اور ہمیں بتائیں۔ تو آج کمشنر کراچی جو ہیں انہوں نے رپورٹ سبمٹ کی، انہوں نے کہا کہ ان کے پاس تو 3,000 ایکڑ زیادہ زمین ہے جو نہیں ہونی چاہیے۔ پھر ابھی ان کی ایک سٹیٹمنٹ چل رہی ہے کہ کچھ ان کی نجی زمین تو تھوڑی سی ہے، نجی ملکیت جو ہے، لیکن جو زمین ہے ان کے پاس وہ کافی زیادہ ہے۔ تو یہ اچھا، پھر ایک مشرق بینک نے جو کل رات کو ایک رپورٹ جمع کرائی جس میں یہ کہا گیا کہ ملک ریاض صاحب کی جو صاحبزادی ہیں غالباً مبشرہ ملک،
ان کے اکاؤنٹ سے پیسے ٹرانسفر کیے گئے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں, اور وہ کسی ڈیل کا نتیجہ نہیں تھے, وہ انہوں نے والنٹیرلی سبمٹ فی سبیل اللہ. جی. لیکن جو برطانوی اخبارات ہیں ان کی جو خبریں اگر ہم دیکھیں گے تو وہ بالکل اس کے متضاد ایک بیانیہ چل رہا ہے. تو اور یہ سارا ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب ایک کافی میجر قسم کی پولیٹیکل چینجز آ رہی ہیں ملک میں, اور تاثر ایک یہ جا رہا ہے کہ شاید کسی ایک جماعت کو سنب کرنا مقصود ہے یا اس طرح سے. تو اور یہی پھر انٹرویو کا جو معاملہ ہے وہ بھی اس کے ساتھ لنک ہو جاتا ہے. آج وہ جو آپ جس جماعت کا ذکر کر رہے ہیں اس حوالے سے بھی تو کچھ خبر آئی ہے. جی. کیا ہے وہ؟ الیکشن کمیشن کی جانب سے وہ ہے, ان کو بلے کا نشان. اچھا, یہ جو ہے نا بڑی حیرت کی بات ہے. انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ انٹرا پارٹی الیکشن 20 دن میں یا 30 دن میں کروائیں تو بلے کا نشان دے دیا جائے گا. لیکن کیسے انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں, اس بارے میں آدھے سے نہیں 90% بندے جو ہیں وہ پریس کانفرنسز کر کے توبہ طائب کر کے نیک فرشتے ہو چکے ہوئے ہیں. بالکل. باقی جو ساتھ لگے ہوئے ہیں, جو ابھی بھی عمران خان کا نعرہ لگاتے ہیں, اس میں سے جیسے شاہ محمود قریشی اور وہ آج کل عقوبت میں ہے. جی بالکل. اچھا, خان صاحب خود جو ہیں وہ جیل میں ہے. تو ان تک رسائی ایسا تھوڑی ہے کہ فون کیا خان صاحب کو کہ اس کو کینڈیڈیٹ کو ویٹ دے دیں یا اس کو ٹکٹ دے دیں, ان تک رسائی آسان نہیں ہے. جی بالکل. تو انٹرا پارٹی الیکشن کیسے ہوں گے, کچھ سمجھ نہیں آ رہی. مطلب یہ تو فری ہینڈ ہو آپ کے پاس تو پھر آپ انٹرا پارٹی الیکشن کرا سکتے ہیں. لیکن اگر آدھے بندے 90% بندے دوڑ گئے, باقی جیل میں ہیں, آپ کی جماعت کا لیڈر جیل میں ہے, تو پھر انٹرا پارٹی الیکشن کیسے ہو سکتے ہیں؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے لاجک؟ میرا خیال ہے کہ وہ ظاہر ہے جو ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ہے وہ تو ظاہر ہے کافی ساری ایک چینج آف ہارٹ, کچھ عرصہ پہلے اسے کہتے تھے ضمیر کا جاگنا, اب اسے کہتے ہیں منحرف ہونا. تو وہ ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ظاہر ہے کچھ چلی گئی ہے, کچھ جو ہے وہ اس نے اپنے آپ کو لوور پروفائل میں کر لیا ہے. تو یہ بظاہر ایک مشکل نظر آتا ہے, لیکن پھر بھی جو ایک پارٹی کا سٹرکچر ہے وہ تو بہرحال قائم ہے. اور میرے خیال سے کہ پارٹی کے سٹرکچر کو مد نظر رکھتے ہوئے تو میرے خیال ہے, کیونکہ پنجاب کے لیول پہ اگر آپ دیکھیں یا خیبر پختونخوا میں دیکھیں تو پارٹی ایگزسٹ کرتی ہے, اس کا ایک سٹرکچر ہے. تو سٹرکچر ہے لیکن لوگ نہیں ہیں. اس لیے کہ وہ جو ہے نا استحکام پارٹی یا تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز میں ڈیوائیڈ ہو گئی ہے. جی بالکل. اور لوگ خوفزدہ بھی ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں لاہور ابھی پچھلے دنوں گیا, تو وہاں ظاہر ہے کچھ لوگ خان صاحب کے سپورٹر میں بھی ہیں. ان سے میں نے جب سوال کیا کہ آپ الیکشن میں ووٹ ڈالنے جائیں گے, تو میں نے دیکھا کہ ان کے اندر خوف موجود ہے کہ وہ کہیں 9 مئی والے مجرموں میں نہ گردانے جائیں. تو وہ کوئی زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہے جو ووٹ ڈالنے میں, خوف کی وجہ سے. اچھا, وہ بات کر لیتے ہیں یار, یہ کیا چکر ہے یہ جو 8ویں ترمیم 18ویں ترمیم اور وہ مسلم لیگ نون پھر بیک فوٹ پہ. بالکل. وہ مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں وہ وضاحت دے رہی. ویسے یہ آپ کی نالج میں یہ معاملہ شروع کیسے ہوا ہے سر؟ یار مجھے نہیں سمجھ آ رہی. یہ ایک پریس کانفرنس کی ہے مریم اورنگزیب نے, اس میں نے کم از کم کوئی 18ویں ترمیم کا کوئی ذکر نہیں سنا. کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں. وہ آپ کو پتہ ہے مریم اورنگزیب کس طرح کی پریس کانفرنس کرتی ہیں, وہ ساری رٹی رٹائی چیزیں اسی شدت کے ساتھ اسی فراوانی کے ساتھ بول دیتی ہیں. اس کے اندر کہیں کوئی 18ویں ترمیم کا ذکر نہیں ہے. اب اس کے بعد ایک انتہائی اپولوجیٹک قسم کا بیہیویئر سامنے آ رہا ہے کہ نہیں ہم نے 18ویں ترمیم ختم نہیں کرنی, ہم نے اس پہ بات نہیں کرنی. اور اگر 18ویں ترمیم ختم کر دی تو یہ مسلم لیگ نون کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا. لیکن جب وہ ختم ہی نہیں کر رہے, بالکل, تو پھر آپ اپولوجی کیوں کر رہے ہیں؟ اور اس میں یہ ایسے واقعات پہلے بھی ہو چکے. ڈان لیکس کے حوالے سے بالکل ایک کیمپین شروع ہوئی تھی اور اس میں کہا پتہ نہیں یہ ملکی راز افشا کر دیے, بعد میں پتہ چلا کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ نہیں, اس کے علاوہ 1-2 کیمپینز اور تھی جن کا ذکر بھی مناسب. ویسے سر ایک مطلب بات یہاں پہ تھوڑی ضمناً میں کرنا چاہتا ہوں کہ شاید نون لیگ جو ہے نا اس کی جو کنٹروورسیز کو ہینڈل کرنے کی صلاحیت باقی 2 جماعتوں سے کم ہے. مطلب نہیں ان کی صلاحیت ہے ہی نہیں.
وہ کنٹروورسیز میں مطلب پاناما کا کیس، کرپشن، آپ دیکھیے پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا کچھ ہوا. بالکل بالکل. کامران خان روز اپنے جو ہے نا اسکینڈل بریک کرتے تھے اور غضب کرپشن کی عجب کہانی، لیکن وہ ثابت قدم رہے. یہ جو ہے یہ تھوڑے سے گھبرا جاتے ہیں اور ان میں ہینڈل کرنے کی ایبلٹی کم نہیں ہے، صفر ہے. بالکل. تو ناظرین یہ تھا آج کا وی ٹاک. جاتے جاتے ایک خبر کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ جو خصوصی عدالت ہے سائفر کیس کی، سائفر مقدمے کی جو سماعت کر رہی ہے، اس نے آج 28 نومبر کو طلب کر لیا ہے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کو. آپ کو پتہ ہے کہ جو اس کا جیل ٹرائل تھا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اللیگل ڈکلیئر کر دیا تھا، لیکن یہاں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے قطعاً یہ نہیں کہا کہ جیل ٹرائل ہو ہی نہیں سکتا. انہوں نے کہا کہ یہ جو جیل ٹرائل تھا اس کے لیے جو پراپر وے تھا، پراپر پروسیجر اڈاپٹ نہیں کیا گیا، لیکن جیل ٹرائل ممکن ہے. اور ایسا لگ رہا ہے، ایسا کہا جا رہا ہے بعض لوگوں کی جانب سے کہ یہ جو ایک وقفہ ہے، شاید اس وقفے کے اندر بھی جیل ٹرائل کے لیے کوئی دوبارہ سے کوشش کی جائے گی. لیکن ابھی تاحال یہ ہے کہ 28 نومبر کو طلب کیا ہے، اور یہ ایک بڑا ایک کروشل معاملہ ہو سکتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب جب بھی عدالتوں میں پیش ہوئے تو کافی ہنگامہ خیز قسم کے وہ ایام تھے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس کے متعلق مزید اچھا، اس کا مطلب یہ ہے پاشا جی کہ گھیرا مزید تنگ ہو رہا ہے. دو باتیں آپ کی بات سے جی. ایک تو یہ گھیرا مزید تنگ ہو رہا ہے، جیل شیل بلایا جا رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک پارٹی کے حامیوں کو اتنی جلدی مٹھائی نہیں کھانی چاہیے، ہے نا. وہ مٹھائی جلدی کھا لیتے ہیں پھر بعد میں پھنس جاتے ہیں. باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن ہمیں وقت کی قلت کا سامنا ہے، اور پروگرام کو یہیں پہ ریپ اپ کریں گے. انشاءاللہ کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے اللہ حافظ.